بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں، دعا کی فضیلت، کچھ کلیریفیکیشن، کچھ آداب پر بات کرتے ہیں کہ کیسے دعا کریں اور وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دعا کی فضیلت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا بڑی عظمت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے سامنے نہیں۔ دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ ہے دعا۔ تو دیکھیں کتنی افضل چیز ہے دعا۔ تو ہم سب دعا کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت پہ دستیاب ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی خاص جگہ پہ جانا ہے یا کسی خاص وقت میں جا کے اللہ سے مانگنا ہے، نہیں، ہم کسی بھی ٹائم پہ اور کوئی بھی، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیک بندہ ہو، ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہم سب کی قبول ہوتی ہے، کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مصیبتوں کو ٹالتی ہے، یعنی جو نازل شدہ آفات ہیں جو ابھی نازل نہیں ہوئی، دعا سب کے لیے نفع بخش ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں تم پر آئی ہوئی ہیں، تو دونوں کو ٹالنے کا حل، دونوں کو ٹالنے کا راستہ کیا ہے کہ دعا کرو۔ تو دیکھیں، غور کریں، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیو تم دعا کرو، نہیں، اللہ نے اپنے ہر ایک سنگل بندے سے کہا ہے کہ تم دعا کرو۔ اور اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ گنہگار کی دعا نہیں سنتا۔ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کی دعا سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو دیکھیں، اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اے میرے ولیوں، اے میرے نیک بندو تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، بلکہ اللہ نے یہ سب سے کہا ہے کہ سب لوگ دعا کریں، چاہے وہ گنہگار ہیں، چاہے وہ خطا کار ہیں، یا اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک ولی ہیں۔ اللہ نے ہر ایک سنگل بندے سے کہا ہے کہ تم دعا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں دعا کے آداب کی۔ تو دعا کے آداب کے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور دعا پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو بال برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ جو انسان یہ چیز اپنے دل میں رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا تو کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے لیے یہ لازمی ہے، یہ شرط ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ میں اللہ سے جو بھی مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگیں۔ تو دیکھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر، اپنے ہاتھوں کو آپ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے دعا کرتے تھے۔ اوکے، تو جب ہم دعا کے آداب کو، دعا کے تمام جتنے بھی شرائط ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا میں عاجزی پیدا ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، یہ دعا کی شرط ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ مانگے، دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے۔ اس کو ایک تو بہت شرم آتی ہے کیونکہ وہ بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب اس کا بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آیا اور میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتا ہے، یعنی جو بھی دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے تو اس چیز کے بدلے ہمیں وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس دعا کی قبولیت کو ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آپ کے اوپر سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا یقین کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ ان آداب کا بھی خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے ان آداب کو فالو نہ کرنے پر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے آداب کو بھی سمجھیے، سیکھیے، تاکہ آپ کو دعا کے آداب بھی پتہ چلے۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، یعنی اس کی تعریف کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔ تو دوسرے صحابی نے یہ بات سن لی، وہ فوراً گئے، انہوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ادب ہوتا ہے دعا کا۔ لیکن جب آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، جب آپ خصوصاً دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آپ ان آداب کا خیال رکھیں۔ اور بعض اوقات تو انسان ایسے ہی دعا کر لیتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تکلیف کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، اپنی حاجت طلب کرتا ہے، تو تب بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ یہ آداب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد درود پاک، تو کوشش کریں کہ ان آداب کو فالو کریں۔ تو جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہ مانگ لیں، آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، یعنی جو اسم اعظم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی جو 99 نام ہیں، وہ سب اسم اعظم ہے۔ تو آپ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں۔ آپ کو سب کا ترجمہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس ترجمے کا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اللہ کو پکاریں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور پھر آپ جتنا اپنے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آتا ہے کہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ جامع ہوں، یعنی کہ مختصر ہو۔ اتنی لمبے الفاظ میں دعا نہ کرے، یعنی کہ دعا کے دوران شعر و شاعری نہ کرے، یعنی آپ کو ڈائریکٹ پوائنٹ پہ بات کرنی ہے، کم الفاظ والی دعا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں لمبے الفاظ کو پسند نہیں کیا، یعنی کہ آپ خوب اشعار پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے جنت دے، اور پھر جنت کے سیدھے ہاتھ میں اتنے درخت ہوں، جنت کے الٹے ہاتھ میں اتنے درخت ہوں۔ تو دیکھیں اتنی لمبی بات نہ کریں، آپ لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ مختصر سی بات کریں، یعنی تفصیلی بات نہ کریں۔ بالکل آپ لمبی دعائیں کر سکتے ہیں، ایک ہی الفاظ کو آپ بار بار دہرا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو 3 مرتبہ مانگتے تھے، تو یہ مسنون طریقہ ہے، تو آپ بھی ایک دعا کو 3 مرتبہ مانگ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ دعا میں اپنے الفاظوں پر بھی غور کریں کہ آپ کن الفاظ کا یوز کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا الفاظ تو آپ نہیں یوز کر رہے کہ جس میں تکبر ہے، یا جس میں بہت ہی زیادہ انسان اشعار کی صورت میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو کہ آیا کہ میں جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے گا، یعنی کہ دعا کی قبولیت پر آپ کو بال برابر بھی شک نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، لیکن تو میرا رب ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ان گناہوں اور خطاؤں کے باوجود تو میری سنے گا،
اور مجھے یقین ہے کہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا کیونکہ تو غفور و رحیم ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں۔ اچھا جی، تو یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو کچھ دعا ایسی بتاتی ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو جتنی بھی قرآنک دعا ہیں یعنی ربنا والی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان الفاظ میں مانگا کریں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت جامع دعا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو یہ ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے اور پلس آخرت کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو دعا کرنے کے دوران کم سے کم اس دعا کو 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس طریقے سے اور بھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ربی والی اور ربنا والی جتنی بھی دعائیں آتی ہیں تو پلیز اسے ہائی لائٹ کیا کریں، اس کا ترجمہ پڑھا کریں اور اسی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ یہ سب نبیوں کی دعائیں ہیں۔ نبیوں نے کن تکلیف میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اگر ہم ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور سنیں گے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دیکھیں اس دعا میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جب انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جب اس کی بڑائی کے ساتھ پکارتے ہیں اور بندہ جب اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان اوقات کی جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ویسے تو بہت سارے اوقات ہیں، لیکن سب سے پہلا جو وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت۔ تو آپ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگا کریں، اور میں نے اس پر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کو ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ تو اس وقت میں اٹھا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن، جمعہ کا پورا دن قبولیت کا دن ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک آخری گھڑی ایسی ہے، یعنی کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت بیسٹ وقت ہے۔ تو اس وقت میں دعا کریں۔ اسی طریقے سے حج والے دن، پورا حج والا جو دن ہے اس دن دعا کریں، رمضان کا پورا مہینہ۔ تو اس طریقے سے جب ہم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے میری آج کی ویڈیو کہ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، دعا کرنے کے اوقات، دعا کرنے کے آداب، دعا کرنے کی شرائط۔ تو کوشش کیا کریں ان وقتوں میں دعا کرنے کا، ان آداب کا، ان شرائط کا خیال رکھنے کا، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔